بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السواک۔ سواک بمعنی مصدر بھی مستعمل ہے، مسواک کرنا، اور سواک وہ لکڑی بھی کہ جو منہ صاف کرنے کے لیے استعمال کی جائے، یعنی اس کا استعمال بطور مصدر بھی ہے اور بطور اسم بھی ہے۔ مسواک کرنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن مسواک کسی خوشبودار درخت کی لکڑی سے نہ ہو، ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو اور ایک بالشت سے کم بھی نہ ہو، آپ سمجھے بیٹا؟ اور یوں پکڑے، یوں دیکھ رہے ہو، یہ انگوٹھا یہاں پر لگانا ہے اور اس خنصر اور بنصر کے درمیان میں رکھنا ہے، یوں ایسے، سمجھے؟ اور یہ سب بابا اوپر رکھنا ہے، یوں، ارے سمجھ گئے نا؟ اس طریقے سے پہلے دائنی طرف، پھر بائیں دائیں طرف، پھر نیچے دائیں طرف، پہلے دائنی طرف اوپر، پھر اوپر بائیں طرف، پھر دائنے نیچے کی طرف، اور پھر بائیں نیچے کی طرف۔ یہ طریقہ ہے مسنونہ ہے۔ اور نیم وغیرہ کی مسواک استعمال کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اس سے دانت میں جو درد وغیرہ کی تکلیف یا کیڑے وغیرہ کا ہوتا ہے اس سے دانت محفوظ رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک منہ کے پاک کرنے کا آلہ ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسواک کرو، طیبوا افواہکم بالسواک فإن الاسنان طرق القرآن، کہ مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کرو، اس لیے کہ یہ منہ قرآن پڑھنے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ دانت اگر پیلے ہو جائیں تو اس کی تاکید اور سخت ہو جاتی ہے، یا منہ میں بدبو آتی ہو تو تاکید سخت ہو جاتی ہے۔ بدبو نہ کھانے کی وجہ سے ہو یا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو، دونوں میں بدبو آتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد، نماز کو جانے کے وقت، وضو کرنے کے وقت میں، مسواک کے بارے میں احادیث مبارکہ یہاں ترمذی شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے، ابو نعیم نے بھی ذکر کیا ہے، مختلف صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے اس کی تاکید مروی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، سمجھے؟ لیکن ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا چونکہ باعث مشقت ہے، اس لیے میں نے اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر مشقت میں محسوس نہ کرتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کریں۔ تو اگرچہ حکم نہیں دیا، لیکن اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ مسواک کرنے کی
کتنی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ حکم سرکار دے دیتے اگر مشقت امت پر محسوس نہ فرماتے۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسواک کرنا واجب نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ لو آتا ہے انتفاع اول کے لیے بسبب انتفاع ثانی، تو معنی یہ تھا چونکہ لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، سمجھے؟ تو انہیں لو آتا ہے انتفاع اول کے سبب انتفاع ثانی کے لیے، کیا انتفاع اول کے سبب، کیا بیٹا؟ انتفاع لولا نشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو جو شاق ہے اس لیے میں نے ان کو حکم نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حکم نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو حضور تو حکم دے دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر رسول جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا، الامر للوجوب، ارے والوجوب یختص بصیغۃ افعال، پڑھا آپ نے اصول فقہ کہ صیغہ افعال ہوگا تو وجوب ہوگا، اور وجوب تبھی ہوگا جب کہ صیغہ افعال ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب امر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے احکام شرع آپ کے سپرد فرما دیے۔ اگر احکام صرف اللہ رب العزت کے فرمان سے ہی ہوتے اور آیت قرآنی یا الہام الہی ضروری ہوتا تو حضور یہ ارشاد نہ فرماتے، بلکہ یوں فرماتے کہ اگر کہ میں نے تمہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ اس بارے میں کوئی نص نہیں ہے، میں نے تم کو مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ، مگر سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم پر مشقت نہ ہوتی تو میں تم کو حکم دے دیتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ احکام شرع اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد فرما دیے، جیسے کہ حضرت امام قسطلانی نے فرمایا کہ احکام الشرع مفوضۃ الیہ فَلَهُ أَن يَخُصَّ مِنَ الْأَحْكَامِ مَنْ شَاءَ، کہ اللہ رب العزت نے احکام شرع نبی کے سپرد فرما دیے۔ اب نبی ان احکام شرع میں سے جس کو چاہیں کسی بھی حکم شرع سے کسی کی بھی تخصیص فرما دیں۔ بس سمجھ گئے؟ تو اب اس حدیث سے مسواک کی افضلیت اور مسواک کی تاکید معلوم ہوتی ہے، لیکن مسواک کرنا وضو کے وقت ہے یا نماز کے لیے جانے کے وقت ہے؟ تو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ مسواک کرنا نماز پڑھنے کے ارادے کے وقت ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ ہے، عند کل صلاۃ۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسواک سنن صلاۃ سے نہیں ہے بلکہ سنن وضو سے ہے۔ ہماری دلیل یہ کہ حدیث میں امام احمد نے جو روایت کیا ہے اس روایت میں عند کل صلاۃ نہیں ہے، عند کل وضو ہے، اور عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ مسواک کرنا سنن وضو سے ہو، سنن نماز سے نہ ہو، نماز سے نہ ہو۔
اس لیے کہ مسواک کرنے میں کبھی خون نکل جاتا ہے دانتوں سے، اور خون نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ سنیں، اس لیے مسواک وضو کے وقت زیادہ مناسب ہے نماز کے وقت مسواک کرنے کے مقابل۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے عند کل صلاۃ، عند کل صلاۃ، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا ارادہ ہوگا تبھی نہ وضو کرے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو مسواک کرو، نماز کا ارادہ ہوگا تبھی تو ہوگا۔ تو نماز کا ارادہ کرو تو مسواک کرنے کا حکم میں دیتا، تو نماز کا ارادہ کرے گا تب وضو کرے گا۔ نماز کا ارادہ کرے گا تو پہلا وضو کرے گا، اور ارادہ صلاۃ کے وقت میں مسواک کرنا ہے تو یہ مسواک وضو کرنے کے وقت میں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ جو حدیث پاک ہے عند کل صلاۃ، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ میں حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا، تو یہ حکم اس نماز کے لیے ہے جو نماز کے تیمم کر کے پڑھی جائے۔ جو نماز اور تیمم کر کے پڑھے گا تو تیمم کرتے وقت مسواک نہیں کرے گا، بلکہ اس صورت میں اس کو حکم یہ ہوگا کہ وہ مسواک کرے جبکہ نماز کے لیے جائے۔ تو عند کل صلاۃ یہ حدیث معمول ہے اس صورت میں جبکہ نماز بجائے وضو کے کسی عذر شرعی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مسواک نماز کے وقت میں کرے۔ تو سنا گی بیٹا؟ فرماتے حدثنا ابو کریب حدثنا عبدہ ابن سلیمان عن محمد ابن عمرو، اس نام پر آپ غور کرنا، عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ۔ ابو سلمہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ مدینہ منورہ کے فقہاء 7 میں سے ایک ہیں۔ ان کا انتقال ولید کے دور خلافت میں سن 94 ہجری میں ہوا۔ ابو سلمہ کا یہ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے شفیق، رؤوف اور رحیم ہے کہ امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے حضور نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں میں سے جو چیز آسان ہوتی اسی کا حکم دیتے جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوتی، آسان ہی کا حکم دیتے۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا، من ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما، جو انسان دو اہم اور پریشان کن چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کو اختیار کرے جو دونوں میں آسان تر ہو۔ فرماتے قال ابو عیسیٰ، سند کا مسئلہ ہے، تم لوگوں کا ذوق سلیم ایسا ہے نہیں ہے نا کہ سند سمجھو، دیکھتا ہوں کوشش کر کے۔ فرماتے قال ابو عیسیٰ قد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد۔ کچھ نہیں سمجھے ہو گئے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتا ہوں کوشش کر کے۔ فرماتے قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ سمجھ گئے کون ہے؟ امام، ان کا نام عیسیٰ کنیت ابو عیسیٰ۔ قال ابو عیسیٰ قد روى هذا الحدیث، ملا اس حدیث کی روایت محمد
بن اسحاق نے کی، کس سے؟ عن محمد بن ابراہیم، محمد انہوں نے روایت کی، اور ابو سلمہ سے روایت کی، ابو سلمہ نے روایت کی زید ابن خالد سے، انہوں نے روایت کی نبی کریم سے اسی حدیث کی۔ سنیں تو اس حدیث کے دو راوی ہوئے، ایک راوی حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول، اور ایک راوی زید ابن خالد جوہنی، دو صحابی رسول۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے اس حدیث کے دو صحابی راوی ہیں، ایک زید ابن خالد جوہنی اور ایک ابو ہریرہ۔ اتنا سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ۔ اور زید ابن خالد اور ابو ہریرہ دونوں سے روایت کرنے والے حضرت ابو سلمہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا سرکار سے اس حدیث کو سننے والے دو صحابی ہیں، کون؟ اور ان دونوں صحابی سے اس حدیث کو سننے والے ایک ہیں، ابو سلمہ ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ اب ابو سلمہ سے روایت کس نے کی؟ تو دیکھو سرکار سے دو صحابہ نے روایت کی، دو راوی ہو گئے، لیکن ان دونوں سے ابو سلمہ نے روایت کی ایک، مگر ابو سلمہ سے اب دو نے روایت کی۔ کون کون ہے بولو؟ ایک ہے محمد ابن عمرو، محمد ابن عمرو، اور دوسری جو سند ہے اس میں بھی راوی جو ہیں تو محمد، مگر یہ محمد ابن ابراہیم ہے۔ دوبارہ بتاؤں، حضور سے روایت کرنے والے کون کون؟ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید ابن خالد جوہنی سے روایت کرنے والے، اور ابو سلمہ سے روایت کرنے والے کون کون؟ سمجھ گئے؟ مگر محمد ابن عمرو سے جو روایت کی ہے ملا، وہ روایت کرنے والے جو ہیں وہ ہیں عبدہ ابن سلیمان، اور محمد بن ابراہیم سے روایت کرنے والے محمد بن اسحاق، محمد ابن اسحاق۔ سنے بیٹا بات ذہن میں آئی؟ تو حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس روایت کے راویوں میں ایک نام ہے محمد بن عمرو، ملا، اور ان کے راوی کون ہیں؟ عبدہ ابن سلیمان، اور حضرت زید ابن خالد کی روایت کرنے والے راویوں میں ایک نام ہے محمد ابن عمرو۔ سنیں بیٹا، ذرا توجہ رکھنا۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ایک راوی محمد ابن اسحاق، اور حضرت زید ابن خالد کی روایت میں ایک راوی محمد بن ابراہیم۔ سنیں، اب باقی راویوں کے تعلق سے بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ، زید بن خالد دونوں صحابی ہیں، صحابی سب کے سب عادل ہیں، ان دونوں کے راوی ایک ہیں ابو اسحاق، وہ قرائے سبع، وہ فقہائے سبع میں سے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ کی روایت آگے جو بڑی ہے تو اس میں محمد بن اسحاق ہیں۔ ارے سنا بیٹا، اس میں محمد ابن عمرو ہیں، ملا، اور حضرت زید ابن خالد کی روایت جو آگے بڑھی ہے محمد ابن اسحاق ہیں، ان کے راوی محمد ابن ابراہیم کے راوی محمد ابن اسحاق۔ تو محمد بن ابراہیم پر بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ سنیں، ابو ہریرہ صحابی رسول، ابو سلمہ ہے نا یہ تابعی ہیں، محمد ابن ابراہیم یہ بھی ثقہ ہیں، ان کے جو راوی ہیں محمد ابن اسحاق، ان پر کلام ہے۔
نبی سننے ہو. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کرنے والے جو راوی ہیں محمد ابن عمرو، ان پر کلام ہے. تو اب ترجیح حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو ہوگی یا ترجیح حضرت زید ابن خالد کی روایت کو ہوگی؟ کیا ابو ہریرہ کی روایت میں کون ہے؟ محمد ابن عمرو. اور زید ابن خالد جونی کی روایت میں اور راویوں پر کلام نہیں ہے. ان دو راویوں کے حالات کے اعتبار سے کہ محمد ابن عمرو کی ترجیح ہوگی محمد ابن اسحاق پر، تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت راجح ہو جائے گی. سنیں، اور اگر محمد ابن اسحاق کی ترجیح ہو محمد ابن عمرو پر، تو زید ابن خالد کی روایت کو ترجیح ہو جائے گی. بلا بیٹا، تو کس کی ترجیح ہے؟ تو امام ترمذی نے تو یہ کہا کہ میرے نزدیک دونوں روایتیں صحیح ہیں. کیا بیٹا ذرا توجہ، دونوں روایتیں کیوں صحیح ہیں؟ بیٹا ذرا توجہ رکھنا. اس لیے کہ زید ابن خالد کی جو روایت ہے اس روایت کے راوی محمد ابن اسحاق ہیں. تو محمد ابن اسحاق کو ترجیح ہے محمد ابن عمرو پر، تو یہ حدیث صحیح ہو گئی. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو صحیح ہے، تو اگرچہ ترجیح محمد ابن اسحاق کی روایت کو محمد ابن عمرو کی روایت پر ہے، مگر ابو ہریرہ کی یہ روایت اس کے علاوہ اور دوسرے راویوں سے بھی مروی ہے، اس لیے وہ حدیث بھی صحیح ہے. کیا زید ابن خالد کی روایت کی ترجیح تو اس وجہ سے ہے کہ محمد ابن اسحاق ترجیح ہے محمد ابن عمرو پر، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت جس کے راوی محمد ابن عمرو ہے وہ بھی صحیح ہے. اس لیے نہیں کہ محمد ابن عمرو کو ترجیح ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ روایت اور دوسرے طریق سے بھی مروی ہے. سنا گئی بیٹا بات؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت زید ابن خالد کی روایت راجح ہے ابو ہریرہ کی روایت سے. سنیں کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن اسحاق کو ترجیح ہے محمد ابن عمرو پر. تو امام ترمذی نے کیا فرمایا، امام بخاری نے کیا فرمایا؟ مگر بیٹا دونوں میں تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ زید ابن خالد کو جو ترجیح دی ہے، زید ابن خالد کی روایت کو امام بخاری نے وہ ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ اس کے راویوں میں محمد ابن اسحاق ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں محمد ابن عمرو ہے، اور محمد ابن اسحاق راجح ہیں محمد ابن عمرو پر، یعنی بن نظری الی ذاتہما. اور حضرت امام ترمذی نے جو دونوں حدیثوں کو صحیح کیا کہا ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں کہ دونوں کا درجہ ایک ہے، محمد ابن اسحاق کا اور محمد ابن عمرو کا، بلکہ ابو ہریرہ کی روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی روایت دوسرے طریق سے بھی آئی ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ نہ سمجھے تو بتا دینا. اچھا، دوسری بات اور بتاتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں بیٹا کہ زید ابن خالد کی روایت راجح ابو ہریرہ کی روایت پر، تو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ ترجیح صحابی کی روایت کو دوسرے صحابی پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ترجیح بعد والے راویوں کے اعتبار سے ہے. صحابہ تو سب کے سب عادل ہیں، صحابہ تو سب کے سب عادل ہیں. حضرت زید ابن خالد کی روایت کو ترجیح ابو ہریرہ پر اس وجہ سے نہیں دی کہ زید ابن خالد کی ترجیح ابو ہریرہ پر ہے، نہیں، بلکہ اس کے جو راوی ہیں ان راویوں میں محمد ابن اسحاق زید ابن خالد کے راوی ہیں، اور محمد ابن عمرو جو ہے وہ ابو ہریرہ کے راوی ہیں، تو ان راویوں کے اعتبار سے ترجیح ہے. جو میں نے آپ کو سمجھایا اتنا
ذرا تھوڑا بہت 10% سمجھے؟ 10% سمجھے کتنا؟ 50% تھے. فرماتے ہیں ابو عیسیٰ کہ اس حدیث کی روایت محمد بن اسحاق عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید ابن خالد ہے نبی کریم سے، اور ابو سلمہ کی روایت ابو ہریرہ سے بھی ہے اور زید ابن خالد سے بھی ہے، ملا دونوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وکلاہما صحیح عندی صحیح. امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نزدیک دونوں لأنه قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ، بولو اس لیے کہ اس حدیث کی روایت امام حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ عن النبی یہ کئی طریقوں سے کی گئی ہے. ملا اس حدیث کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ نے روایت کیا، اور ابو ہریرہ سے اس کی روایت ہے کئی طریق سے. ملا وہ حدیث ابی ہریرہ انما صحیح لأنه قد روی من غیر وجہ. ملا اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی تصحیح قرار دی گئی اس لیے کہ اس کی روایت بولو مختلف طریق سے ہے. واما محمد سے مراد بیٹا محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل کون؟ اور محمد ابن اسماعیل نے گمان یہ کیا کہ زید ابن خالد سے ابو سلمہ کی روایت یہ زیادہ صحیح ہے، اور میں نے بتا دیا کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. وفی الباب عن ابی بکر صدیق، اور اس مسواک کے بارے میں ابو بکر صدیق سے روایت ہے جو ابو نعیم نے کی ہے، اور حضرت علی سے جو امام احمد نے کی ہے. عائشہ صدیقہ کی روایت بھی امام احمد نے کی. عبداللہ ابن عباس کی روایت ابن ماجہ میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے. حذیفہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے. زید ابن خالد کی روایت ابھی آپ نے پڑھی، ابھی پڑھی آپ نے. یہ انس ابن مالک کی روایت بھی بخاری میں ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت ابو نعیم نے کی. ام حبیبہ کی روایت ابو نعیم نے کی ہے. ابن عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری میں ہے. ابو امامہ کی روایت مسلم شریف میں ہے. امامہ کی روایت ابن ماجہ میں ہے. ابو ایوب کی روایت خود اسی ترمذی میں ہے. اور تمام ابن عباس کی روایت امام احمد نے کی. عبداللہ ابن حنظلہ اور ام سلمہ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے. اور حضرت حذیفہ ابن یمان کی حضرت واصلہ کی روایت ابن ماجہ میں ہے. اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت بخاری شریف میں ہے. فرماتے ہیں حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن محمد ابن اسحاق. بیٹا وہی روایت حضرت زید ابن خالد جونی والی. عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید ابن خالد الجونی قال سمعت رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا. کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ زید ابن خالد جونی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو لأمرت بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. اور اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کر دیتا. 1/3 سمجھتے ہو؟ جیسے عشاء کا کل وقت 12 گھنٹے کا ہے تو میں عشاء کی نماز وقت عشاء شروع ہونے کے 4 گھنٹے بعد پڑھتا. سمجھے؟ لیکن چونکہ 1/3 رات تک نماز کو مؤخر کرنا یہ امت پر شاق ہے. لوگ دن کے کام کے تھکے ماندے ہوتے ہیں، اب 1/3 رات تک ان کو بیدار رکھنا یہ ان کے لیے شاق ہے. اس لیے میں نے عشاء کی نماز کو مؤخر نہیں کیا 1/3 رات تک. حدیث کے راوی کون ہے؟ مولانا نوید صاحب زید ابن خالد جوہری. انہوں نے اپنے کانوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن خالد کا عمل تو یہ تھا کہ جیسے یہ مسواک ہے نا، مسواک تو اپنے کان پہ یوں رکھتے جیسے قلم رکھا جاتا ہے، یہ دیکھ رہے ہو، یوں رکھتے ہمیشہ. نہیں سمجھتے؟ حضرت نہیں دیکھا کیا؟ اور جب نماز کا وقت ہوتا تو یوں کرتے اور پھر مسواک کر کے پھر یہ رکھ لیتے.
اتنا التزام کرتے تھے زید بن خالد مسواک کرنے کا. فرماتے ہیں کہ قالا کا فعل سمجھے کون ہوں گے؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ زید بن خالد مسجد میں نمازوں میں آتے وسواکہ علی اذنی موضع القلم من اذن الکاتب، ان کی مسواک ان کے کان پر لگی رہتی جیسے قلم کاتب کے کان پر لگا رہتا ہے. اب تو بیٹا وہ قلم کا دوری کم ہو گیا، اب تو بجائے قلم کے انگلی کام کر رہی ہے نا. تو پہلے کاتب جو لوگ ہوتے تھے تو کاتب کم ہوتے تھے، لکھوانے والے زیادہ ہوتے تھے، تو ہمیشہ ان کا قلم جو ہوتا تھا وہ ایسے لگا رہتا تھا کہ ہمارا یہ خط لکھ دیجیے، قلم اٹھایا لکھ دیا، اور پھر ایسے یہ طریقہ تھا. وہ دیکھیں گے آپ، یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے، اور مسواک کر کے پھر ثم ردہ الی موضعہ، پھر اس کو اس کی جگہ پر یوں ہی رکھ دیتے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، فرماتے ہیں حضرت امام ترمذی کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الماء حتى يغسلها. فرماتے ہیں یہ باب اس بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ لے. بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ پہلے آپ کو مسئلہ ذہن نشین کرا دوں. اگر انسان پہلے سے با وضو اب با وضو ہو کر وضو کر رہا ہے تو یہ اس کا ہاتھ پاک ہے. اگر برتن میں اس کا ہاتھ پڑ گیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. سنیں، اور اگر بے وضو ہے تو اس کا قلیل پانی میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے. ڈال دے گا تو لا محالہ پانی مستعمل ہو جائے گا. دو بات ہو گئی. تیسری بات، مائع مستعمل ہمارے یہاں پر طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. پاک ہے کہ اگر مائع مستعمل لگ گیا کپڑے کو تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن مطہر نہیں ہے. مطہر نہیں ہے کہ اس سے نجاست حکمیہ زائل نہیں ہوگی. نجاست حقیقیہ تو زائل ہو جائے گی لیکن نجاست حکمیہ زائل، اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتا، کپڑا دھو سکتا ہے. دو بات ہو گئی. تین بات ہو گئی. ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے. چوتھی بات، ہمارے یہاں پانی اگر پانی جاری ہے، مائع جاری جو تنکے کو بہا لے جائے، یہ مائع کثیر ہے، دہ دردہ مائع کثیر جو دہ دردہ، یہ مائع جاری کے حکم میں ہے. یہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ، منہ، مزہ متغیر نہ ہو. اور اگر مائع راکد ہو، ٹھہرا ہوا پانی ہو، تو اگر نجاست پڑ جائے اس میں اور وہ قلیل ہو تو نجاست پڑ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، چاہے پانی کا رنگ، منہ، بو، مزہ متغیر ہو یا نہ ہو. یہ مسائل ذہن نشین ہو گئے. اچھا، امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک پانی اگر 2 قلہ ہے، 2 مٹکے ہے، تو پانی اسی وقت ناپاک ہوگا کہ جب کہ پانی کا رنگ، بو یا مزہ متغیر ہو جائے، اور پانی 2 قلے سے اگر کم ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. بات سمجھے؟ ان سارے مسائل کو ذہن نشین رکھیے گا. اب اس کے بعد میں حدیث پاک سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے دھو لے. اگر ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو پانی مستعمل ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ گئے؟ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ پانی کے ناپاک ہونے کے لیے امام اعظم کا مذہب، پانی کے ناپاک ہونے کے لیے رنگ، بو، مزہ متغیر ہونا شرط نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بغیر دھوئے ہاتھ ڈال بھی دے گا تو کہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو شرط لگائی کہ پانی کا رنگ، منہ، بو یا مزہ متغیر ہو، یہ شرط صحیح نہیں ہے. دوسری بات، کیوں نہ ڈالے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ،
اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا. کیا مطلب؟ اہل عرب میں پتھروں سے استنجا کرنے کا رواج تھا، اور پتھر یہ قالع نجاست نہیں ہوتا ہے، ماسخ نجاست ہوتا ہے. پتھر سے استنجا کرنے کی وجہ سے بالکل نجاست صاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف نجاست پونچھ دی جاتی ہے. تو لا محالہ پتھر سے استنجا کیا تو محل نجاست پر لا محالہ کچھ نہ کچھ اثر نجاست رہے گا. اب بے خبری میں اگر ہاتھ اس محل نجاست تک پہنچ گیا تو احتمال ہے کہ کچھ نجاست ہاتھ پر لگ جائے. اب وہی ڈال دیا پانی میں ہاتھ تو نجاست پڑ جائے گی پانی میں. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. اور دوسری اس کی تشریح ہے کہ انسان کے بدن میں کبھی پھوڑا، پھنسی نہیں سمجھتے ہو، پھوڑا، پھنسی، زخم وغیرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ پہنچ جاتا ہے. جب پہنچ جاتا ہے تو ہاتھ پر نجاست لگ جائے گی، ہے نا. تو اب چونکہ خبر نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پہنچ گیا، اس لیے وہ ہاتھ دھوئے گا. احتمال نجاست کی وجہ سے. اب اگر رہا بیٹا یہ پہلے سویا ہوا نہیں تھا، پہلے سے بیدار تھا، تو امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے تب بھی حکم ہے. اس لیے کہ حکم کی جو علت ہے وہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. تو انسان کا ہاتھ عالم بیداری میں بھی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو جو احتمال نجاست وہاں پر ہے وہ احتمال نجاست یہاں پر بھی ہے. اس لیے حکم یہ ہوا کہ تم میں سے جو پہلے سے بے وضو ہو اگر وہ وضو کرے تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا. اب بیٹا یہ بھی تو احتمال ہے کہیں نہ گیا ہو، تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. طہارت کا تو یقین نہیں ہے، احتمال تو بہرحال ہے، اس کو دھونا ہے. سمجھے؟ اب رہا یہ کہ احتمالی تو ہے، تو ہاں احتمال کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہاتھ اگر یہاں پر لگ گیا تو ناپاک نہیں ہوگا کپڑا، یہ تو فائدہ ہے. لیکن جب پانی سے وضو کرنے کے لیے چلا تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے گا. بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب پہلے یہ مسئلہ پیش آتا تھا تو ٹونٹی لگی ہیں، ٹونٹی نل وغیرہ ہیں. پہلے مٹکوں میں پانی رہتا تھا، مٹکوں میں پانی، بڑے بڑے مٹکوں میں، اس سے نکالتے تھے، ہے نا. ڈرم، ٹب، بڑی بڑی ناندیں، ہے نا، تو اس میں رہتا تھا پانی. تو اب اس میں اگر پانی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ چھوٹا جو برتن ہو اس سے نکالے پانی. اگر وہ بھی نہ ہو تو اب حکم ہے کہ بائیں ہاتھ کے پوروں سے نکالے، یوں اس سے نکال کر دائنا ہاتھ پہلے دھو لے. سنیں، اب اس کے بعد پھر دھونے کے بعد دائنے ہاتھ سے نکالے. اب بائیں ہاتھ پڑ گیا نا تو یہ معاف ہے ضرورت کی وجہ سے. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ پورا باب سمجھ گئے؟ فرماتی ہیں حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدمشقی من ولد بصر بن ارطاطہ. ابو الولید احمد ابن بکار دمشقی نے حدیث بیان کی جو کہ صحابی رسول بصر ابن ارطاط کی اولاد سے ہیں. کہ ہم سے حدیث بیان کی ولید ابن مسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں امام اوزاعی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام زوری سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب اور ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ سے روایت ہے بیٹا یہ، اور ابو سلمہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ اور ابو ہریرہ سے روایت کی سعید ابن مسیب نے بھی. سعید ابن مسیب یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اس لیے ان کی روایت ہے ابو ہریرہ سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیدار ہو نیند سے فلا يدخل یدا، تو اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس پر 2 یا 3 مرتبہ پانی انڈیل لے. فإنه لا يدري أين باتت يده. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جو ابن ماجہ میں ہے، جابر سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے ملا بیٹا، جو کہ ابن ابی حاتم نے روایت کیا. ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. فرماتے ہیں امام شافعی نے فرمایا کہ میں ہر نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے پسند کرتا ہوں، قائلتاً کانت او غیرہ، چاہے وہ دوپہر میں سو کر اٹھے یا اس کی علاوہ. قیلولہ سے قائلہ کہتے ہوئے نہیں بیٹا، قیلولہ سے قائلتاً قیلولہ کر کے اٹھے او غیرہ.
نہیں جانتے ہو گے قیلولہ؟ فرماتے ہیں اللہ يدخل یدا فی وضوئہ، وضو نہیں ہے بیٹا، وضو، وضو کے معنی وہ پانی جس سے کہ وضو کیا جائے، کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس کو دھو لے۔ اگر اس نے اپنا ہاتھ داخل کر لیا ہاتھ کو دھونے سے پہلے تو میں اس کو ناپسند تو کرتا ہوں، لیکن یہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ یہ کب؟ جب کہ اس کے ہاتھ پر نجاست نہ ہو۔ اگر اس کے ہاتھ پر نجاست ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی نے فرمایا ہمارے یہاں پاک ہو ہاتھ پر نجاست ہو کہ نہ ہو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ فساد اس معنی کرے گا کہ وہ مطہر نہ رہے گا۔ اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جب انسان نیند سے اٹھے اور اپنے ہاتھ کو اپنے وضو کے پانی میں دھونے سے پہلے ڈال دیا، فعاجبوا الیہ ان یریق الماء، تو مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ پانی کو بہا دیا جائے۔ اسحاق نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دن یا رات میں نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس